أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ازدواجی زندگی کی گفتگو ہوئی اور اس کے لیے 8 یا 10 سال کی ملازمت کی شرط رکھی گئی. صاحب ظلال القرآن فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی عہد کیا جائے، کوئی معاہدہ کیا جائے، کوئی عقد کیا جائے اور خصوصاً نکاح کا عقد ہو رہا ہو تو اس وقت ہر چیز صاف صاف بیان کر دینی چاہیے. کوئی چیز پیچیدہ نہیں رکھنی چاہیے، کوئی چیز بھی چھپانی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ازدواجی زندگی کا مسئلہ ہے، پوری زندگی ساتھ میں رہنے کا مسئلہ ہے. اگر کوئی نقص ہے تو اس نقص کو ظاہر کر دینا چاہیے. اگر کوئی بات چھپائی جاتی ہے اور پھر بعد میں وہ چھپائی ہوئی بات ظاہر ہو جاتی ہے تو بنے بنائے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بسے بسائے گھر اجڑ جاتے ہیں. اس لیے کہ ازدواجی زندگی کے داخلے سے پہلے بات کو چھپایا گیا، نقص بتایا نہیں گیا، اس لیے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. یہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے ساری بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ 8 سال تک اپنے گھر پر ملازم رہنے کی شرط بھی لگا دی. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے 8 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملازمت کی شرط جو لگائی ہے وہ کیا مہر شمار کر لیا جائے یا نہ کیا جائے؟ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بننے والی بیوی کا مہر تصور کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ تو اس میں فرمایا گیا کہ اگر یہ بکریاں جس کے چرانے کی اجرت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملازم رکھا گیا ہے، اگر وہ بکریاں جس بیٹی کو بیوی بنانا ہے اس بیٹی کی بکریاں ہیں تو اس کی 8 سال کی مزدوری مہر کا عوض بن سکتی ہے. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں کہ وہ بکریاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی بیٹی کی تھی جو حضرت موسیٰ کی بیوی بنائی گئی، صفورہ ہی کی بکریاں تھی، اس لیے 8 سال یا 10 سال جو مزدوری کی ہے وہ مزدوری مہر کا عوض بن جائے گی.
اور بعضوں نے فرمایا کہ وہ بکریاں بیٹی کی نہیں تھی بلکہ باپ ہی کی تھی۔ جب باپ کی ملکیت ہے تو باپ کی ملکیت میں جو اجرت آتی ہے، جو اجرت ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اجرت ملے گی تو وہ اجرت مہر نہیں بن سکتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اصل میں یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں تو تھی، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کی مزدوری 8 سال کی اپنی بیٹی کو دے دی تھی، اور باپ کی مزدوری بیٹی کو دے دینا یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے مہر بن سکتی ہے، اس لیے کہ مہر بیوی کا حق ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانے پر 8 سال کی عمر کی قید کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ملازم رہ گئے، اور اس کے اوپر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت بہت سیدھی تھی، مزاج بہت سیدھا تھا، اور بالکل بیٹوک بات کرنے والا مزاج تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ آپ کے یہاں ملازم تو رہیں گے، اور 8 سال آپ نے جو شرط لگائی ہے اس شرط کو ہم پورا کریں گے، اس معاہدے کو پورا کریں گے، لیکن ساتھ میں آپ نے جو اور 2 سال لگائے ہیں اس 2 سال کے بارے میں اختیار میرا ہوگا۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں معاہدے کے اندر، عقد کے اندر جب لین دین کا معاملہ کرتے ہو، بیع و شراء کا معاملہ کرتے ہو، خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہو، تو ہر بات واضح کر دو، معاملے کو واضح کرو۔ واضح نہیں کرتے اور واضح نہ کرنے کے بعد مسئلے کھڑے ہوتے ہیں۔ کرائے پر اگر کوئی چیز لے رہے ہو، کہیں جا رہے ہو، رکشہ لی، آٹو لیا، کوئی گاڑی لی، اور اس کی اجرت، اس کا بھاڑا طے نہیں کرتے ہو، اور پھر وہاں جانے کے بعد پوچھتے ہو کتنا بھاڑا دینا ہے، اب وہ بھاڑا مانگتا ہے، وہ کرایہ مانگتا ہے، تو پھر اس وقت منازعے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ اتنا تو تھوڑی ہوتا ہے، تو معاملہ کرنے سے پہلے ہی ہر بات صاف صاف کر لیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی صاف صاف فرمایا، قال ذلك بینی و بینک، ہمارا معاملہ تو آپ کے ہمارے درمیان طے ہو گیا، ہمارے لیے بھی، ہماری طرف سے بھی منظوریت، آپ کی طرف سے بھی منظوریت۔ قال ذلك بینی و بینک، میری طرف سے بھی ہاں ہے، آپ کی طرف سے بھی ہاں ہے، آپ بیٹی دیں گے، ہم مزدوری کریں گے، ہمیں ایسے بھی سہارے کی ضرورت ہے، ہم آپ کے گھر پر رہیں گے، داماد کی حیثیت سے گھر جمائی بن کر نہیں رہیں گے بلکہ مزدور بن کر رہیں گے، ملازمت کریں گے، آپ کے گھر میں چرواہا بن کر رہیں گے، چرواہا بنا کریں گے، اور آپ کی بیوی کے دلہے بھی بنیں گے، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی کے میاں بھی ہم بنیں گے، دونوں کے درمیان بات طے ہو گئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے فرمانے لگے، او خسر جی، او سسر جی، ذرا ہماری بات بھی سنیے نا، ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، 2 مدتوں میں سے ہم 2 میں سے ایک جو بھی پورا کریں، آپ اس کے اوپر ہم پر جبر نہیں کر سکو گے، ہمارے اوپر زبردستی نہیں کر سکو گے، 8 سال تو ضرور کریں گے، لیکن آج کے بعد اگر ہم 10 سال بھی پورا کریں تو ان 2 سالوں کے اندر ہمارا اختیار ہوگا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، یہ معاملہ ہو گیا، یہ بات منظور ہو گئی، اب دستخط کی ضرورت نہیں، اب ہمیں سارا لکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں دستاویز کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی پر لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، شاہد کی بھی ضرورت نہیں، گواہ کی بھی ضرورت نہیں، ہمارے اس معاملے میں رب ہی ہمارا وکیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس سارے معاملے میں ہمارا گواہ، ہمارا وکیل، سب کچھ اللہ ہی ہے، ہم اللہ کے بھروسے پر کرتے ہیں، اللہ پر اعتماد کر کے اس بات کو منظور کرتے ہیں، اور اس ازدواجی زندگی کا داخلہ ہم آپ کی بیٹی کے ساتھ لے رہے ہیں، آپ کی بیٹی ہمارے ہاتھ میں دے دیجئے، تھما دیجئے، اور اس ازدواجی زندگی کا داخلہ دے دیجئے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کو وہ خلجان بھی نہ رہے کہ اب جوان
نوجوان بیٹیاں گھر میں ہیں اور اجنبی کو گھر میں رکھنا، یہ خلجان بھی دور ہو جائیں، اس لیے کہ اب تو بیوی بن گئی، میاں بیوی بن گئے اور جیون ساتھی بن گئے، اب حلال طریقہ ہو گیا، اس لیے ان دونوں کے درمیان اللہ کو وکیل بنایا گیا۔ جب یہ ہو گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے جس کے ساتھ نکاح کرایا گیا ہے، بیوی بنائی گئی، اس کو کہا کہ گھر میں سے لاٹھی لاؤ، وہ عصا لاؤ، تاکہ اس عصا کو ہم موسیٰ کے ہاتھ میں تھمائیں اور یہ ہماری بکریوں کا لیور لے کر جائیں۔ آج سے ڈیوٹی شروع، آج سے کام شروع، آج سے بیٹیاں گھر پر رہے گی، داماد بکریاں چرانے جائیں گے، ملازم بکریاں چرانے جائیں گے۔ بکریاں چرانے کے لیے عصا کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ عصا کے ذریعے سے اپنی بکریوں کی درندوں سے حفاظت ہو سکیں، بکریوں کو ہانکنے میں بھی مدد مل سکے، اور بکریوں کے لیے چارہ، درخت کے اوپر سے پتے وغیرہ گرانے میں بھی عصا کی ضرورت پڑے گی، لاٹھی کی ضرورت پڑے گی، اس لیے بیٹی سے فرمایا عصا لے کر آؤ۔ اب یہ عصا کے بارے میں مختلف رائے ہیں، مختلف تفسیری اقوال ہیں۔ صاحب تفسیر مظہری نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اس کے بارے میں اقوال بیان فرماتے ہیں، جس میں سے ایک قول حضرت اکرمہ کا ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں یہ وہ عصا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوگا، دھیان سے سننا، حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ عصا لے کر چلے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس عصا کو لے لیا۔ میں نے آپ کو حوالہ بتایا تفسیر مظہری کا، حضرت اکرمہ کی روایت ہے، حضرت جبرائیل وہ عصا لے کر چلے گئے، پھر وہ عصا حضرت جبرائیل ہی کے پاس رہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک مرتبہ رات کے وقت حضرت جبرائیل کی ملاقات ہوئی تو جبرائیل نے وہ عصا موسیٰ کو دیا تھا۔ یہ ایک روایت۔ اب دوسری روایت بعضوں نے جو بیان فرمائی ہے، جس میں علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ تفسیر بغوی میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے درخت کے اس عصے کو اور اس لکڑی کو جنت سے لے کر دنیا میں آئے تھے۔ وہ جنت کے درخت کا عصا تھا، جنت کے درخت کی لکڑی تھی۔ حضرت آدم اس کو لے کر جب جنت سے نکالے گئے تھے تو وہ عصا ساتھ میں لائے تھے، اور پھر وہ انبیاء کی وراثت بنا، اور انبیاء کے علاوہ، نبی کے علاوہ اس عصا کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو وہ عصا دیا گیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ عصا آیا، پھر حضرت ابراہیم سے ہوتے ہوتے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس وہ عصا آیا، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ جس کے ذریعے سے بکریاں ہانکیں، بکریاں چرائیں اور درندوں سے بکریوں کی حفاظت کریں۔ یہ وہ عصا ہے۔ اور سدی نے، علامہ سدی نے روایت کی ہے کہ وہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا، اور انسانی شکل میں آ کر حضرت شعیب کو وہ عصا دیا تھا اور کہا یہ ہماری امانت آپ کے پاس رکھو، اور وہ امانت دے کر چلا گیا، پھر وہ لینے ہی نہیں آیا۔ اللہ نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تھا، اور شعیب علیہ السلام کی امانت داری کا امتحان مقصود ہے کہ نبی امین ہوتا ہے تو امانت داری کتنی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بذریعہ فرشتہ وہ عصا پہنچایا گیا، اور وہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس تھا۔ جب موسیٰ سے یہ عقد ہو گیا اور یہ لین دین ہو گئی، اور جب بکریاں چرانے کی باری آئی تو اپنی بیٹی سے کہا گھر میں سے عصا لے کر آؤ۔ جب عصا لینے گئی، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بہت ساری لکڑیاں تھی، بہت سارے عصے تھے۔ جب بیٹی لکڑی لینے گئی تو اس کے ہاتھ میں جو لکڑی آئی وہ عصا آیا، وہ عصا لے کر باپ کے پاس آئی، اور باپ نے، جبکہ اللہ نے آنکھوں کی بینائی واپس دے دی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام نے اس عصا کو دیکھا تو اپنی بیٹی سے کہا اس عصے کو واپس رکھ دو، یہ ہمارے پاس امانت رکھا ہوا ہے۔
بیٹی رکھنے گئی، پھر واپس آئی تو کہاں دوسرا عصا لے کر آؤ۔ جب دوسری مرتبہ گئی تو یہ قدرت کے کرشمے ہیں، میری آپ کی عقل میں آوے نہ آوے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ دوسری مرتبہ لینے گئی تو دوسری مرتبہ ہاتھ مارا تو ہاتھ میں وہی عصا آیا جو پہلی مرتبہ لے کر آئی تھی۔ دوسری مرتبہ بھی واپس کیا گیا، ارے دوسرا لے کر آؤ، دوسری مرتبہ بھی وہی لائی تو کہا ابا کیا کروں، سارے عصا میں ہاتھ لگاتی ہوں تو یہی ہاتھ میں آتا ہے۔ تیسری مرتبہ بھیجا تو تیسری مرتبہ بھی وہی عصا آیا جو پہلی مرتبہ لے کر آئی تھی۔ تو اب حضرت شعیب علیہ السلام نے، صاحب مظہری فرماتے ہیں، امام سدی فرماتے ہیں کہ جب وہ عصا تیسری مرتبہ لے کر آئی تو حضرت شعیب نے پھر وہ عصا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر بکریاں لے کر وہ نکل گئے۔ سنو، بکریاں لے کر نکلے، لیکن اس کے بعد حضرت شعیب کو ندامت ہوئی اور وہ نادم ہوئے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، ایک امانت رکھی ہوئی چیز کو میں نے استعمال کر لیا اور اس کے مالک سے ہم نے تو اجازت تو اب نہیں لی ہے۔ اگر کوئی امانت رکھے اور امانت رکھتے وقت جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ امین اگر اس سے اجازت لے لیں اور اس سے کہیں آپ کی چیز ہم امانت پہ رکھتے ہیں لیکن اگر ضرورت پڑے تو آپ کی اجازت ہو تو ہم استعمال کریں، اگر وہ کہیں کہ استعمال کریں تو کر سکتے ہیں، ورنہ اگر وہ اجازت نہ دے تو وہ چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اجازت تو لی نہیں ہے اور میں نے تو موسیٰ کو دے دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام پیرانہ سالی کے باوجود، بڑھاپے کے باوجود، شیخ کبیر ہونے کے باوجود بھی موسیٰ کو تلاش کرنے کے لیے خود نکلے۔ لو، جو کبھی بکریاں چرانے نہیں نکلے آج عصا کی فکر میں، اس امانت کی فکر میں خود نکلے اور موسیٰ کو راستے میں پکڑا اور راستے میں پکڑ کر کہا موسیٰ ہم سے بھول ہو گئی ہے، عصا واپس دے دیجئے۔ صاحب مظہری لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے نہ کہا کہ نہیں دوں گا، یہ ہمارا ہے، آپ نے ہمیں بکریاں چرانے کے لیے دے دیا ہے، اب آپ کو واپس نہیں دیں گے، ہمارے پاس ہی رہے گا۔ اب دونوں، وہ کہتا ہے دے دو امانت ہے، وہ کہتے ہیں نہیں دوں گا، سوسر ہے تو کیا ہوا، یہ نہیں ملے گا۔ اب دونوں اس بات پر متفق ہوئے، اس بات پر دونوں نے اتفاق کیا۔ سنو، دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہمیں جو سب سے پہلے آدمی ملے اور وہ آدمی جو فیصلہ کریں ہم دونوں اس کو مان لیں گے۔ اس پر تو متفق ہو۔ موسیٰ نے کہا ایسا کرنے پر میں راضی ہوں، ورنہ ایسے تو نہیں دوں گا۔ اگر کوئی آدمی ہمیں ملے اور وہ انصاف کرے اور وہ فیصلہ کرے اس فیصلے پر راضی ہوں گے۔ شعیب بھی راضی، موسیٰ بھی راضی، اور اللہ نے انتظام یہ فرمایا کہ فرشتے کو انسان کی شکل میں پھر بھیجا، انسانی شکل میں آئے، نہ موسیٰ پہچان سکے نہ شعیب پہچان سکے۔ یہ میرے آپ کے رب کی قدرت ہے۔ وہ بتانے پر آئے تو بغل کی چیز بھی بتا دیں، دور و دراز کی چیز بھی بتا دیں، اور وہ بتانے پر نہ آئے تو بغل میں ہو تو بھی نہ بتائیں، پیغمبر کو بھی پتہ نہ چلے کہ کون ہے۔ یہی ایسا ہی منازعہ، ایسے ہی لڑائی، ایسی ہی نا اتفاقی مکۃ المکرمہ میں ہو گئی کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی، حجر اسود کے رکھنے کی باری آئی، حجر اسود کی باری آئی تو لڑائی ہو گئی، اور اتنی لڑائی کہ تلواریں نکل گئی۔ ہر خاندان والا چاہتا ہے یہ شرف مجھے ملے، یہ میں کروں، اور ہمارا خاندان اس پتھر کو اٹھا کر نصب کرے، یہ پتھر کو اٹھا کر اس کونے میں رکھے، کعبۃ اللہ کے کونے میں ہم رکھیں۔ حجر اسود کے رکھنے میں منازعہ ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تقابل یہاں تک آ گیا کہ قتل و قتال کی باری آ گئی، تلواریں نیام میں سے نکل گئی۔ ایک بوڑھا جو زمانے کھائے ہوئے تھے اس نے کہا لڑائی جھگڑا کرو گے تو مرنے کے سوا کچھ نہ ملے گا، خون بہے گا، انسانیت ختم ہوگی، پتھر وہی کا وہی رہے گا، جہاں پڑا ہے وہی رہے گا، انسان مر جائیں گے۔ یہ کیسی بے عقلی باتیں کرتے ہو، تھوڑی تھوڑی باتوں میں تلوار نکالتے ہو، ذرا ذرا سی باتوں میں لڑنے کھڑے ہو جاتے ہو، اپنی بہادری دکھاتے ہو۔ بہادر اس کو نہیں کہتے جو ایک دوسرے کی جان لے لے، بہادر اس کو کہتے ہیں جو غصے کے وقت غصے کو پی جاتے ہیں۔ بڑھوں نے کہا ایسا لڑتے لڑتے مر جاؤ گے، میری بات مانو،
میں ایک فیصلہ کن بات کرتا ہوں، کعبۃ اللہ کے اندر جو آج صبح میں جب سب سے پہلے آئے اس کو دے دیا جائے، ابھی موقوف رکھو، جو سب سے پہلے صبح میں مسجد میں داخل ہو وہ فیصلہ کرے، اس کو منظور کر لیں گے۔ خدا کی قدرت ہے کہ اس دن سب سے پہلے صبح میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو داخل فرمایا۔ ابھی نبوت نہیں ملی ہے، ابھی میرے آپ کے آقا نبی نہیں بنے ہیں، ابھی تو محمد بن عبداللہ کہلاتے ہیں۔ داخل ہوئے تو سب لوگ کہہ رہے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو امین مانتے ہیں، اس کو صادق مانتے ہیں، جو بچپن سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے۔ پھر نبی نے وہ فیصلہ کیا، ہر خاندان والے کے لیے چادر میں پتھر رکھ کر کہا ہر خاندان کا بڑا ایک کونا پکڑ لیں، اور سب کو کونے پکڑوائے، وہاں تک لے گئے، نیچے رکھ دو، اور نیچے رکھ کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا اور نصب کر دیا۔ یہاں بھی شعیب اور موسیٰ کے درمیان تو میں ہو گئی، ذرا بات بڑھ گئی عصا کے بارے میں، تو فیصلہ کن بات کرنے کے لیے اللہ نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا ہمارا عصا ہمارے پاس کوئی ایک امانت رکھ گیا ہے، اور امانت میں اگر خیانت ہو جائے گی تو ہماری نبوت پر دھبا لگ جائے گا، ہماری پیغمبری پر داغ لگ جائے گا، اور یہ ہے کہ دیتے نہیں ہے۔ تو فرشتے نے کہا عصا نیچے رکھ دو، عصا زمین پر رکھ دو۔ صاحب مظہری فرماتے ہیں، امام سدی فرماتے ہیں، سب فرشتے نے کہا زمین پر رکھ دو، زمین پر عصا رکھا اور پھر کہا اس کو اٹھاؤ، جو اس کو اٹھا لے وہ عصا اس کا۔ تو پہلے حضرت شعیب علیہ السلام اس لیے کہ سسر ہے، کہا کہ آپ اٹھاؤ۔ اللہ نے اس عصا کو اتنا وزنی کر دیا کہ شعیب اس کو اٹھا ہی نہ سکے، وہ عصا اٹھا ہی نہ سکے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی۔ حضرت موسیٰ جوان ہیں، 30 سال کے قریل جوان ہیں، 32 سال کا جوان ہے، اور باولے بھی مضبوط ہیں اور بڑے قد و قامت والے بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے عصا کو بآسانی اٹھا لیا، فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ عصا اسی کا ہے، اس کو دے دو۔ تو اس طریقے سے امانت میں خیانت بھی نہ ہو، اور عصے کے بارے میں موسیٰ کو عصا بھی مل جائے، اس لیے کہ اس کو بکریاں چرانا ہے، بکریاں ہانکنا ہے، اس کے چارے کا انتظام بھی کرنا ہے، درندوں سے حفاظت بھی کرنا ہے، اس لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو وہ عصا دلوا دیا۔ اب عصا والا مسئلہ پورا ہو گیا۔ یہ وہی عصا ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جنت کے حوالے سے آیا تھا، اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ عصا آ گیا، جس عصا کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرانے جا رہے ہیں۔ اب یہ 8 سال 10 سال کی جو مدت لگائی تھی وہ گزرتی گئی، یہاں تک کہ 8 سال پورے ہو گئے۔ اب 8 سال کے بعد ایک کریم آدمی کا احسان رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور 2 سال خدمت کی اور پورے 10 سال کر لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضرت موسیٰ نے کون سی مدت پوری کی تھی، 8 سال والی یا 10 سال والی پوری کی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوچھنے پر جواب دیا حضرت موسیٰ نے وہ مدت پوری کی جو زیادہ تھی، یعنی 10 سال پورے کیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 10 سال پورے ہو گئے۔ جب 10 سال پورے ہوئے تو حضرت موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا، ایک روایت کے مطابق، کہ اپنے باپ سے کہو اب ہمیں جانا ہے۔ اب بھائی بھی یاد آتا ہے، ماں بھی یاد آتی ہے، اور کافی وقت ہو گیا ہے، 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب ہمیں گھر یاد آتا ہے، وطن یاد آتا ہے، مصر یاد آتا ہے، ہمیں وہاں واپس جانا ہے۔ اب واپسی کی اجازت لینے کے لیے بیوی کو بھیجا جا رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ کے باپ سے یہ بھی کہنا کہ ہمیں سفر میں جانا ہے، ہمیں کچھ بکریاں بھی دو۔ ایک روایت کے مطابق موسیٰ نے اپنی بیوی کے ذریعے سے مانگا کہ خالی ہاتھ مت بھیجنا، کچھ بکریاں کچھ دینا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر صفورہ نے اپنے باپ سے کہا ابا اب جانا چاہتے ہیں، اور موسیٰ اس طریقے سے یاد آ رہی ہے اور یاد ستا رہی ہے اور کافی عرصہ ہو گیا ہے، 10 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اس لیے واپس جانا چاہتے ہیں تو کچھ بکریاں بھی دو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا بیٹا اس سال جتنے بھی چیت کبرے بچے پیدا ہو وہ سارے لے لینا، لو کابر چترے چت کبرے بچے پیدا ہو، 2 رنگی بچے پیدا ہو وہ سارے لے لینا، بکریاں نہیں، جو بچے پیدا ہو اور وہ بھی چیت کبرے ہو وہ لے جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو، بیٹی کو باپ نے یہ کہہ دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے کہنے پر بیوی نے آ کر موسیٰ سے کہا ابا نے یہ پیغام دیا ہے اس سال جتنے بھی چیت کبروں کا بچے پیدا ہو وہ لے جانا ہے۔ وہ کب پیدا ہو کب اس کو لے جائیں، یہ کیسا مسئلہ آ گیا؟ ایک روایت۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کارکردگی کو دیکھ کر، حضرت موسیٰ کے کام کو دیکھ کر، 10 سال جو انہوں نے بخوبی کام انجام دیا اور برابر ملازمت کی، بکریوں کی حفاظت کی، بکریوں کو اچھی طریقے سے چرایا، بکریاں بھوکی نہیں آتی ہے، برابر پیٹ بھر کر آتے ہیں، اور 10 سال تک یہ ڈیوٹی کی، یہ ملازمت کا انجام دیا، اس سے خوش ہو کر انعام اور اکرام کے طور پر لو کہ خوش ہو گئے کہ اپنی ذمہ داری ادا کی، اس کے لیے محنت کی، اس کے لیے اپنے آپ کو تھکایا، اپنے ذہن کو بھی تھکایا، اپنے پاؤں کو بھی تھکایا اور اپنے بدن سے پسینے نکلوائے۔ اس لیے اکرام اور انعام کے طور پر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا دیکھو ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں، کچھ سامان بھی دینا چاہتے ہیں، اور ہماری بیٹی بھی ہے تو بیٹی کو بھی ہم خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹی اس کے گھر سے رخصت ہو، اس کے گھر سے جائیں تو بیٹی خوش ہو کر جائیں، کچھ ماں باپ کے گھر سے لے کر جائیں، ماں باپ کے ہدیے لے کر جائیں، ماں باپ کے تحائف لے کر جائیں، ماں باپ کے نذرانے لے کر جائیں، ماں باپ کی محبتیں لے کر جائیں۔ اس لیے باپ چاہتا ہے میری صفورہ کو بھی میں کچھ ہدیہ دوں، کچھ سامان دوں، سامان کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سال بکریوں کو جتنے بھی 2 رنگی بچے پیدا ہو، چت کبرے بچے پیدا ہو وہ سارے وہ لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو اللہ نے خواب میں بتایا کہ موسیٰ جس برتن میں اور جس کنویں سے جس پانی کو تو بکریوں کو پلاتا رہا ہے، اور جو بکریاں جس کا پانی پیتے ہیں اس پانی کے اندر اپنا عصا مار دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد اٹھنے کے بعد اس پانی کے اندر اپنا عصا اپنی لاٹھی ماری، پھر وہ بکریوں نے وہ پانی پیا۔ اس پانی کے پینے سے جتنی بھی بکریوں نے بچے جنے وہ سارے کے سارے، نر بھی اور مادائیں بھی، جتنے بھی بچے پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے 2 رنگیلے پیدا ہوئے اور ریور بن گیا۔ اتنی ساری بکریوں کے بچے اور سارے کے سارے چت کپڑے ہیں، اور چت کپڑے بچوں کو لے کر اور اتنی ساری بچے جو 2 رنگیلے پیدا ہوئے۔ حضرت شعیب نے بھی دیکھا کہ اس سال کوئی بھی ایک رنگ کا بچہ پیدا نہیں ہوا، سارے کے سارے بچے 2 رنگیلے پیدا ہوئے ہیں، 2 رنگ کے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت شعیب نے بھی سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے موسیٰ کے لیے انعام ہے، تو سارے کے سارے بچے دے دیے اور ایک ریور بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سارے بچے اور ساری بکریوں کا ریور اور سارا کا سارا مال و دولت اور بہت کچھ عطیہ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام اجازت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ جاؤ، آپ کو آپ کے گھر آپ کے وطن جانا مبارک ہو، اور آپ اکیلے نہیں جاؤ گے، آپ کے ساتھ ہماری بیٹی کو بھی لے جائیے، اس لیے کہ آپ کی بیوی ہے اور بیوی پر آپ کا حق ہے، اس لیے اب باپ نہیں روکے گا کہ آپ ہمارے گھر جمائی ہیں، آپ ہمارے داماد ہیں، ہمارے گھر پر ہی رہو، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہماری بیٹی اکیلی پڑ جائے گی، وہ ایک بیٹی رہے گی، آپ لے جاؤ گے، اس لیے اگر آپ کو جانا ہے تو جاؤ، ماں سے مل کر واپس آ جاؤ،
وطن دیکھ کر واپس آ جاؤ، ہمارے گھر پر ہی رہو. نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں. اس سے مسئلہ ثابت کیا ہے. صاحب معالم العرفان نے لکھا ہے اس سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے. اور آج بھی شریعت محمدیہ میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو زبردستی گھر پر نہیں رکھ سکتا، اور کوئی خسر اپنے داماد کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں ہماری بیٹی لے جائیں. ایسا نہ کریں اور اپنے داماد کو مجبور نہ کریں، بلکہ اس کو جہاں کہیں بھی وہ لے جانا چاہے لے جانے دیں. اور کوئی بھی اس ازدواجی زندگی کے داخلے کے وقت ایسی شرط لگانا جائز نہیں ہے کہ آپ ہمارے گھر کے جمائی رہو گے، ہمارے گھر کے داماد رہو گے، یہی رہنا ہوگا، ہماری بیٹی ہمارے گھر پر ہی رہے گی، آپ کو بھی ہماری بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر پر رہنا پڑے گا. ایسی شرط نہیں لگا سکتے. اور ایسی شرط بھی نہیں لگا سکتے کہ آپ کو جہاں کہیں جانا ہو جا سکتے ہو، ہماری بیٹی آپ کے ساتھ در در کی ٹھوکریں نہیں کھائے گی، ہماری بیٹی آپ کے ساتھ ہر جگہ پر نہیں آئے گی. ایسی شرط بھی نہیں لگا سکتے. بعض لوگ شریعت میں آج لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو روکے رکھتے ہیں، اور اگر شوہر کسی دوسری جگہ پر لے جانا چاہتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں ہماری بیٹی نہیں آئے گی، ایک طلاق دے دو، اور طلاق کا مطالبہ کرتے ہیں. وہ ماں باپ ظالم ہیں اور وہ ماں باپ باز پرس کے مستحق ہوں گے. اللہ کے یہاں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بیٹیوں کو سوداگری کا سامان بنا دیا اور بیٹیوں کے ذریعے سوداگری کرتے ہو، زبردستی طلاق لیتے ہو، اور طلاق لے کر منہ مانگی قیمت مانگتے ہو جیسے سودا ہو رہا ہو، کوئی چیز بیچی جا رہی ہو اور لینے والا قیمت لگاتا ہو، دینے والا قیمت لگاتا ہو. دینے والے نے 2 لاکھ کہے، لینے والا کہتا ہے 1.5 لاکھ میں دینا ہے، دونوں میں بیع و شراء ہو رہی ہو. ایسی اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی بیع و شراء ہو رہی ہے. طلاق دینے والا مجبور ہے، زندگی کا نبھاؤ ہونا مشکل ہے، وہ طلاق دینا چاہتا ہے اور طلاق اس کا حق ہے، وہ دینا چاہتا ہے. لیکن بچی کے ماں باپ، بیٹی کے ماں باپ کہتے ہیں اگر طلاق دینی ہے تو 5 لاکھ روپے چاہیے. 5 لاکھ کے مطالبے پر وہ بیچارہ طلاق دینے کا خواہش مند ہے، پھر بھی طلاق دینے سے روکا ہوا ہے. وہ اس کے باپ کے گھر پر یا اس کے باپ کے گھر پر، دونوں کے درمیان میں پھٹن ہے، اور نہ وہ یہاں آتی ہے اور نہ رشتہ سدھرتا ہے اور نہ طلاق ہوتی ہے. 5 لاکھ بیچ میں آر بنا ہوا ہے. اس کے لیے مقدمہ دائر ہو گیا. عدالتوں میں مسلمان کی عزتوں کی نیلام ہو رہے ہیں. بیٹی بھی کٹ گھرے میں ہے، داماد بھی کٹ گھرے میں ہے. یہ اس کی دلائل دیتا ہے، یہ اس کے دلائل دیتا ہے. دونوں کے دلائل جج سنتا ہے، ساری پبلک سنتی ہے، سارے بیٹھنے والے سن رہے ہیں، اور ساری بھری عدالت میں بیٹی کا نیلام ہو رہا ہے. بیٹی کی عزت اچھالی جا رہی ہے، بیٹی کی عیوب بیان کیے جا رہے ہیں. وہ اس کے عیوب بیان کرتا ہے، وہ اس کی خامیاں بیان کرتی ہے. ایک دوسرے کی خامیاں بیان کر کے شریعت اچھالی جا رہی ہے، شریعت کے کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، شریعت پر داغ لگائے جا رہے ہیں، شریعت کو داغدار بنائی جا رہی ہے. اور ادھر ماں باپ خوش ہو رہے ہیں. جج صاحب فیصلہ یہی ہو کہ ہمیں 5 لاکھ ملے، 1 لاکھ آپ کو دے دیں گے. اس طرح سودا نہ کرو. شریعت نہ کہتی ہے. امام صاحب معالم العرفان اس کے تحت میں لکھتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام پر کوئی زبردستی نہیں کی کہ طلاق دے دو، آپ کے ساتھ ہماری بیٹی نہیں آئے گی، بلکہ خود سامنے سے کہا موسیٰ آپ کو بھی جانے کی اجازت ہے، آپ کے ساتھ ہماری بیٹی بھی آئے گی اور اس کو بھی ساتھ میں لے جانا ہے. اب یہاں بحث یہ ہے، صاحب تفسیر ظلال القرآن فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بچپن سے لے کر گہوارے سے لے کر یہاں تک پہنچایا اور 10 سال کا عرصہ پورا کرایا. اتنے سارے عرصے میں، اتنی ساری مدت میں 40 سال گزر گئے. 10 سال یہاں کے، 30 سال وہاں کے، 40 سال پورے ہوئے. 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم کیا. یہ فضل و کرم کیوں کرایا گیا؟ اللہ نے اتنے فضل و کرم کیوں کیے؟ تو فرمایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجربات کرانا مقصود تھا.
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن سے لے کر 10 سال پورے ہونے تک مدین کے 10 سال تک یہ سارا اس لیے کرایا گیا تاکہ موسیٰ کو تجربہ ہو جائے کس بات کا؟ محبت اور مہربانی کا تجربہ بھی اللہ نے کرایا اور اس کا انوبھو بھی کرایا۔ محبت کیا ہوتی ہے، مہربانی کیا ہوتی ہے۔ بچپن میں آسیہ کے دل میں محبت ڈال کر، فرعون کے دل میں محبت ڈال کر، درباریوں کے دل میں محبت ڈال کر اور اراکین کے دلوں میں محبت ڈال کر، کارکنان کے دل میں محبت ڈال کر اللہ نے اس کا تجربہ کرایا۔ اور پھر جب فضا گرم ہو گئی تو اس وقت سینہ تان کر بولنے کی صلاحیت دی تاکہ اس کا بھی تجربہ ہو کہ نامناسب حالات آ جائیں تو اس وقت کس طریقے سے اس کا دفاع کیا جائے، کس طریقے سے اس وقت میں اس کا مقابلہ کیا جائے، اس کا تجربہ بھی کرایا۔ پھر بھول کروا کر کے توبہ کرنے کا تجربہ بھی کرایا کہ بھول ہو جائے تو توبہ اور استغفار کرو، توبہ اور استغفار پر نادم بننے پر اللہ معاف کرتا ہے، تو توبہ اور استغفار کا تجربہ کرایا۔ پھر اللہ نے تنہائی کا بھی تجربہ کرایا کہ تنہا رہو اور تنہائی میں تجربہ کرو تنہائی کیا ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے بھوکا رکھ کر افلاس کی حالت میں رکھا، 10 دن تک بغیر نہائے بغیر کپڑے بدلے اور افلاس کی حالت میں بھوک اور پیاس کی حالت میں چلایا اور اس کا تجربہ کرایا۔ یہ مختلف تجربات کرانا مقصود تھا اس لیے کہ پیغمبر بنانا تھا اور پیغمبر کے اوپر یہ سارے حالات آتے ہیں، تو ان حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اس لیے 40 سال تک رگڑا ہے اور 40 سال تک یہ سارے آزمائشوں میں ڈالا اور لکھا، اس لیے یہ سارا کروایا گیا کہ تاریخ انبیاء کی پڑھتے ہیں اور رسولوں کی تاریخ جو اتہاس ہے ان کا جو سارا کا سارا اتہاس پڑھو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا واحد یہ پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام اکلوتے پیغمبر ایسے ہیں جن کا مشن سب سے دشوار ترین مشن تھا۔ بہت پتے کی بات بتائیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی جو کٹھنائیاں ہیں وہ سب سے بڑی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر اللہ نے پیدا فرمائے ان سارے انبیاء میں سب سے کٹھن حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے ظالم اور جابر اور ایسے خطرناک بادشاہ کے دور میں پیدا ہوئے ہیں جو اس وقت کے بادشاہوں میں سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ پوری دنیا کے اندر اس سے بڑا بادشاہ، فرعون سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں تھا، صرف مصر کا یہ بادشاہ تھا، وہ سارے بادشاہوں میں سب سے بڑا بادشاہ تھا، سب سے مالدار بادشاہ تھا اور اس کی حکومت بہت مستحکم تھی، اس کی حکومت جیسی استحکام والی حکومت کسی کی نہیں تھی، اتنی مضبوط اس کی حکومت تھی۔ اور فرمایا مصر اس زمانے کا سب سے زیادہ مہذب اور تمدن والا ملک سمجھا جاتا تھا، سب سے زیادہ مہذب تمیز والا ملک اور تمدن والا، پڑھا لکھا اگر کوئی ملک تھا اس زمانے میں تو مصر تھا۔ تو اتنے بڑے کام کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشن دیا، وہ سب سے کٹھن مشن تھا، اس لیے اتنے سارے تجربات کرائے اور 40 سال کا ایک چکر لگوایا اور 40 سال میں مختلف حالات سے گزارے، پیدا ہونے سے لے کر حالات، 40 سال تک نبوت ملنے تک حالات ہی حالات ہے اور بالکل ویرودھی حالات ہے، مخالف حالات ہے، کہیں بھی موافقت نظر نہیں آتی ہے۔ ایسے حالات میں گزار کر اپنی قدرت دکھائی اور اپنی آسمانی مدد شامل حال فرمائی، اپنی تائید شامل حال فرمائی اور بتا دیا او لوگو دین کا کام کرو گے حالات کا آنا ضروری ہے، لازم ملزوم کی طرح ہے، کام کرو گے تو حالات آئیں گے آئیں گے آئیں گے ہی۔ کوئی یہ سمجھے میں دعوت کا کام کروں حالات نہ آئے، قربانی نہیں پڑے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس کام کا لازم ملزوم ہے۔ دین محمد کا ہو اور محمد کے دین میں حالات نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا بڑا پیغمبر جس کے صدقے میں کائنات بنائی گئی، جس کے صدقے میں چاند سورج بنائے گئے، اس پیغمبر کو اتنے حالات سے گزارنا پڑا، صرف 13 سال مکی دور کے نبوت کے بعد کے، لیکن ان 13 سال میں نبی کی زبان بول پڑی اور لوگوں
دین کے خاطر مجھے جتنا ستایا گیا، جتنا دھمکایا گیا، جتنا مارا گیا ہے، جن تکلیفوں سے میں دوچار ہوا ہوں، ایسا دھمکانا، ایسا مارنا، امت کی طرف سے کسی نبی پر ایسے حالات نہیں آئے جو میری امت کی طرف سے مجھ پر حالات آئے ہیں۔ 13 سال، صرف 13 سال، اور ان 13 سال میں نبی اتنے حالات سے گزرے ہیں کہ سب نے کہہ دیا نبی کے سوا موسیٰ ایسے ہیں کہ جن کا مشن، جن کی ذمہ داری بہت کٹھن تھی، ان کٹھن ذمہ داریوں کے لیے اللہ نے ان کو ان حالات سے گزارا ہے، اور دوسرا اس لیے حالات آئے اور ان حالات سے گزارا کہ ایسی قوم کو چھٹکارا دلانا تھا، اور ایسی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نکالنا تھا جس قوم کے اندر غلامیت رس بس گئی تھی، جس کا ضمیر مر گیا تھا، جس قوم کے ضمیر میں بدلاپن آ گیا تھا، اور جس قوم کا ضمیر گندا ہو گیا تھا، جن کو غلام رہنا ہی اچھا لگتا تھا، اگر ان کو آزادی کی بات کی جاتی، اگر ان کو بھلائی کی بات کی جاتی تو ان کو راس نہ آتی تھی، اور وہ ان کو سمجھ میں ہی نہ آتی تھی، ان کو بھلائی کی بات سمجھ میں ہی نہ آتی تھی۔ ایسی قوم ہو گئی تھی، ایسی قوم کو باہر نکالنا، ہدایت پر لانا، ہدایت والی محنت پر لانا، یہ بہت کٹھن کام تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان سارے حالات سے گزارا، اور پھر ان حالات میں ایک حال یہ بھی آیا 40 سال کے دوران میں کہ جو حالات میں ہوتا ہے اس کی ہمدردی، اس کی خیر خواہی اور اس کی ہمدردی کرنا، یہ بھی سکھایا کہ قوم کی طرف سے حالات آئیں گے تو قوم کی ہمدردی لازمی ہے۔ ایسا نہ سمجھ لینا کہ قوم نہیں مانتے ہو چھوڑ دو، بیان کرنا بند کر دو، کوئی بیٹھتا نہیں ہے، کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی آتا نہیں ہے، کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ صفوں میں کھڑا رہنے کو کہا گیا، صفیں خالی نہ رکھو، باہر صفیں نہ بناؤ، جماعت کھانا پور کرو، کوئی نہیں مانتا، اب کہا کہ کہنا ہی چھوڑ دو۔ نہیں، کہتے رہو یہاں تک کہ مر جاؤ۔ ذمہ داری ہے، ہر جمعہ کو کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے، اور جب بھی موقع ملا کہتے ہیں، کہتے رہیں گے، اس لیے کہ ذمہ داری ہے۔ حضرت موسیٰ کو ہمدردی سکھائی اللہ نے، وہ بچیوں کی بکریوں کو پانی پلا کر ہمدردی سکھائی کہ قوم ایسے نامناسب حرکات کرے گی اور ان حرکتوں پہ تمہیں ہمدردی پیدا ہونی ہوگی اور ہمدردی پیدا کرنی پڑے گی، اس لیے یہ کروایا۔ اور پھر آخر میں اللہ نے بکریاں چروائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفسرین فرماتے ہیں بکریاں اس لیے چروائی، اور بکریاں چروا کر اللہ یہ بتانا چاہتا تھا شہزادے کی زندگی سے بکریوں کو چرانے کا عصا ہاتھ میں لینے والے موسیٰ کو بکریاں چروا کر یہ بتانا چاہا تھا، او موسیٰ شہزادہ بن کر رہے ہو اور ملک میں بڑے خاندان میں رہے ہو، بڑے محل میں رہے ہو، ذرا بکریاں چراؤ نا۔ بکریاں ہماری کم عقل جانور ہے، ہمارے جانوروں میں سب سے کم عقل جانور اگر کوئی ہے تو بکری ہے۔ ہم لوگ پاڑے کو کم عقل کہتے ہیں، پاڑے کو کہتے ہیں کہ بے عقل ہے، پاڑا نہیں، بکری سب سے کم عقل جانور ہے، مفسرین نے لکھا۔ اور ایسا جانور کہ آپ اس کو کسی ایک جگہ پر کھڑے رکھو گے تو کھڑی نہیں رہے گی، جس جگہ سے آپ روکو گے اس جگہ پر جلدی جائے گی۔ اتنی ضدیل جانور ہے کہ جس جگہ آپ نہیں جانا چاہتے ہیں اور اس کو جانے دینا نہیں چاہتے وہ وہی جائے گی۔ اور اتنا کمزور جانور ہے کہ اگر اس کو لت مارو اور اگر دبا کر اس کو کچھ لگا دو تو مر بھی جائے۔ اور بکریوں کا دشمن بھیڑیا ہے، اور بھیڑیے کو سب جانوروں سے زیادہ بکری کا گوشت بہت اچھا لگتا ہے۔ نہیں جانتے تو آج جان لو، تفسیر میں لکھا بھیڑیے کو واگ کو سب سے زیادہ اچھا گوشت بکری کا لگتا ہے، انسانوں کو بھی سب سے اچھا گوشت بکرے کا لگتا ہے۔ پوچھے ہانو گوشت ہے پاڑا نو نٹ کھاؤ، ارے اس کا بھی وہی گوشت ہے جو بچڑے کا ہے اور اس کا گوشت وہی ہے جو بکرے کا ہے، نہ یہ وائڑو ان نٹ کھاؤ۔
ارے وہ تو بہت گرم ہوتا ہے، پاڑا تو بہت گرم ہوتا ہے۔ فرمایا بکری کا گوشت سب سے لذیذ لگتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بکری کا گوشت بہت پسند تھا، اور بکری کا اگلی ران جس کو شانہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو بہت محبوب تھا، بہت مرغوب تھا۔ انسان کو بھی وہ بہت مرغوب ہے، بھیڑیے کو بھی، درندے کو بھی بکری کا گوشت بہت اچھا لگتا ہے۔ اس لیے وہ سب سے زیادہ اور سب سے اچھا شکار اگر کرتا ہے تو وہ بکری کا کرتا ہے۔ اس لیے بکری کے شکار سے بچانا یہ موسیٰ کی ذمہ داری لگائی گئی کہ بکریوں کو بھیڑیے سے بچانا بھی ہے۔ بکری بہت کم دماغ ہے، کم عقل ہے، اس کی حرکتیں نامناسب ہوا کرتی ہے۔ آپ کو بڑی ہوشیاری سے، چوکسائی سے کام کرنا ہوگا اور بہت تھکنا ہوگا۔ بکریاں تھکا دے گی، اتنی تھکاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کو اتنا دوڑایا کہ موسیٰ تھک گئے، اور جب وہ تھک گئے اور بکری ہاتھ میں آئی تو بکری کو پکڑ کر کہتے ہیں ارے تو کیسا جانور ہے، تو خود بھی تھکا مجھے بھی تھکا دیا۔ یہ بکری جانور ہی ایسا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو یہ بکریاں چرا کر اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم تجھے جو مشن دینے والے ہیں، جو ذمہ داری دینے والے ہیں، وہ ایسی ذمہ داری ہے کہ تجھے انسانوں کو لے کر چلنا ہے، اور بکریوں جیسے انسان بھی ٹیڑے ہیں، تو صحیح کہے گا تو وہ غلط کریں گے، اور ایسا کرتے ہیں۔ ان کو بھلی بات راس نہیں آتی، اگر ان کو آپ بھلا کہو گے تو آپ کو انگلیاں اٹھائیں گے، اور بکری کی طرح جس چیز سے آپ روکو گے اس چیز کو وہ جلدی کریں گے، روکو گے تو وہ کریں گے، نہ کہو گے تو اس کو ضرور کریں گے۔ اور انسانوں کو چلانے میں بھی بکری کی طرح تھکنا پڑے گا۔ تو بکریاں چرا کر انسانوں کو چرانے کا سلیقہ، انسانوں کو چلانے کا طریقہ اور انسانوں کی باغدور سنبھالنے کا طریقہ اللہ سکھانا چاہتے تھے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان حالات سے گزارا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوا کہ یہ سارا کروایا تو پھر اللہ نے موسیٰ کو بدویانہ زندگی کیوں گزروائی، گاونیاں زندگی کیوں گزروائی؟ 10 سال تک اللہ نے گاونیاں کیوں بنایا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جو شاہی محل میں رہتا ہے تو شاہی محل میں رہنے کی وجہ سے شہزادی کا زعم بھی آ جاتا ہے، گمان بھی شہزادوں والا بن جاتا ہے، اور زندگی کی حال چال اور زندگی کی چال چلگت بھی شاہانہ بن جاتی ہے، اور وہ عامی لوگوں کی مزاج کو نہیں پہچانتا، اور محل میں رہنے کی وجہ سے شہزادگی کا گمان آ جاتا ہے، اور اس کی کچھ نہ کچھ جھلکیں تو آ ہی جاتی ہے۔ اس لیے موسیٰ سے کام لینا تھا نبوت کا۔ اگر وہ شاہی محل میں ہی رہتا تو گاؤں والوں کو دیکھتا، غریبوں کو دیکھتا تو نفرت کرتا، اور ایک پیغمبر کے ساتھ غریب بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ان پڑھ بھی ہوتے ہیں۔ نبی کی امت میں نبی جس کو لے کر چلتا ہے اس میں میلے کچیلے بھی ہوتے ہیں، صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں، خبیث ترین بھی ہوتے ہیں، اور پاک ترین بھی ہوا کرتے ہیں۔ یہ ساروں سے ان کا سابقہ پڑتا ہے، اچھے بھی ہوا کرتے ہیں، برے بھی ہوا کرتے ہیں۔ ان سب کو لے کر پیغمبر کو چلنا ہوتا ہے، اور یہ سارے کے سارے گاؤں میں ملتے ہیں۔ عامی لوگوں میں ساری قسم مل جاتی ہے، امیر بھی ملتا ہے، غریب بھی ملتا ہے، اچھے بھی ملتے ہیں، برے بھی ملتے ہیں، گندے بھی ملتے ہیں، پاک بھی ملتے ہیں، شریف بھی ملتے ہیں، رذیل بھی ملتے ہیں۔ ساری قسم کے لوگ عامی لوگوں میں ملتے ہیں، گاؤں میں رہنے والوں میں ملتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے، اس لیے اللہ نے 10 سال تک گاؤں میں رکھا تاکہ لوگوں کے ساتھ سابقہ پڑے۔ گامی لوگوں کے ساتھ ایک ایسی ذمہ داری لینے والے ہیں، ایسی ذمہ داری دی جانے والی ہے کہ جس میں ان ساروں سے سابقہ پڑے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 سال تک گاؤں میں رکھا اور مدین میں رکھا، اور مدین میں رکھنے کے بعد 10 سال پورا کرانے کے بعد اب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وطن کی یاد آئی، اپنے ماں کی یاد آئی، اپنے بھائی کی یاد آئی، تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لی، اور حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر جب روانہ ہوئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، تو کس انداز سے جا رہے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع میں بیان فرماتے ہیں۔ فلما
قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. شعیب علیہ السلام نے بیٹی کا ہاتھ تھمایا، جاؤ 10 سال ہمارے گھر پر رہے. آج اپنی لگتے جگر کو ایک باپ رخصت کرتا ہے. اور لوگوں ذرا اندازہ لگاؤ نا، ذرا سوچو نا، ذرا دل کے اندر گوتا لگاؤ، ذرا پیار محبت کی نظر سے دیکھو. جن لوگوں نے اپنی بیٹیاں رخصت کیے وہ تو جانتے ہی ہے کہ بیٹی جب گھر سے رخصت ہوتی ہے کیسا حال ہوا کرتا ہے. شعیب علیہ السلام نے پیدا ہونے سے لے کر جوان ہونے تک بیٹی کو اپنے ساتھ رکھا. جس بیٹی نے اپنے باپ کے ساتھ ایک بیٹے کی حیثیت سے زندگی گزاری، بیٹا جو کام کر کے دکھایا کرتا ہے، باپ کو نری نہ اولاد نہیں اس کا احساس تک نہ ہونے دیا. ایک بیٹی بیٹے کی طرح کام کر کے اپنے باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، اپنے باپ کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، سرور شاہ بنی ہوئی ہے. آج جب رخصت کرنے کی باری آئی، آج بیٹی کو اپنے گھر سے الوداع کہنے کی باری آئی، صاحب کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی. آپ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کہا، او بیٹی آج تک باپ کے گھر پر رہی، باپ کو سکون پہنچاتی رہی، آج تو شوہر کے ساتھ جا رہی ہے. آج تو نے کبھی دیکھا نہیں مصر، کبھی دیکھا نہیں تو نے موسیٰ کے گاؤں کو، کبھی نہیں دیکھا اپنے شوہر کی بستی کو. آج تو پہلی مرتبہ اپنے باپ کے آنگن کو چھوڑ کر جاتی ہے، اپنے باپ کے دیار کو چھوڑ کر جاتی ہے، اپنے باپ کی بستی کو چھوڑ کر جاتی ہے. تیرے دل پر بھی پتھر، تیرے باپ نے بھی دل کو پتھر بنایا اور آج تجھے رخصت کرتا ہے. اور بیٹی کہیں ایسا نہ ہو مصر پہنچنے کے بعد خبر آئے کہ شعیب کی بیٹی کا کردار ٹھیک نہیں، شعیب کی بیٹی مصر میں سیٹ نہیں ہوتی، اس کو مصر میں اچھا نہیں لگتا، دل نہیں لگتا. یہ پیغام آ گیا کہ بیٹی شعیب کی اور مصر میں دل نہیں لگتا، تیرا باپ تو جیتے جیتے مر جائے گا، جیتے جی مر جائے گا. پیغام سننے کی دیر ہے، اس لیے بیٹی اپنا بنا کر رہنا، جس کو بھی دیکھے اپنائیت کی نظر سے دیکھنا، اپنائیت کے درد کے ساتھ دیکھنا، اجنبیت کو دفن کر دینا. یہ پیغام ہم نہیں دیتے نا، اس لیے ہماری بیٹیوں کے گھر سنورتے نہیں ہیں. ذرا سی بات پر بیٹی دکھ ہے، تجھے اچھا نہیں لگتا، شوہر پر زبردستی کر دی، وطن چھوڑ دو ہماری بستی میں آ جاؤ، کرائے پر رو ہم کرایہ دیں گے، تمہارے گھر کا کرایہ ہم دیں گے، لیکن ہماری بیٹی کو لے کر یہاں آ جاؤ. ہمارے گھر پر نہیں رہنا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے گاؤں میں رہو، کرایہ ہم دے دیں گے. اور ہمارے گاؤں میں بھی نہیں رہنا ہے تو ہمارے قریب میں شہر ہے تو شہر میں رہنا، تاکہ ہماری بیٹی ہمارے قریب رہے تو ہم اس کو دیکھ سکیں. اس پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، سنورتے نہیں ہیں. بلکہ آنے والی بیٹی کو کہو، بیٹی تیرے نصیبے ہی یہ ہے، رب نے تیرے نصیبے یہی بنائے ہیں، اور تیرے نصیبے پر راضی ہو کر اس کو لبیک کہہ کر قبول کر لے، اللہ وہاں جما دے گا. اللہ آج نہیں اچھا لگتا، چند دنوں میں اللہ دل لگا دے گا، با جائے گا، شوہر بھی با جائے گا، شوہر کے گھر والے بھی با جائیں گے، اس کا شوہر اور بستی بھی با جائے گی. جب ماں باپ یہ تسلیاں دیا کرتی ہے تو بیٹیوں کے دارس بن جاتے ہیں، ٹوٹتے گھر بس جاتے ہیں، اور ٹوٹتی دھارا کو نئیاں لگ جاتی ہے اور نئیاں پار کو لگ جاتی ہے. اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو دھارس بندائی، اپنی بیٹی کو رخصت کیا، اور رخصت کر رہے ہیں شوہر کے حوالے کیا. پھر جب شوہر کے ساتھ چند سامان اور چند بکریوں کے ساتھ، چند بچوں کے ساتھ جب جا رہے ہیں، اور جاتے تھے بیچ سفر میں کیا ہوا، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ کل سنیں گے کہ بیچ سفر میں دوران سفر کیا ہوتا ہے، اور اللہ کن ذمہ داریوں کا ان کو متولی بناتا ہے اور کن ذمہ داریوں کو سپرد کرتے ہیں، اور پھر اس کو کیسے انجام دیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک
وسلم یا ارحم الراحمین ارحمنا ویا اکرم الاکرمین اکرمنا یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. آپ کے عالی دربار میں آئے ہیں یا اللہ، آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں. اے اللہ، مسجد آپ کے گھر ہیں یا اللہ. یہ تو ہمارا قصور ہے کہ ہمارا دل مسجدوں میں نہیں لگتا. یہ تو ہمارے نصیبیں پھوٹ گئے ہیں کہ ہمیں باہر اور بازاروں میں اچھا لگتا ہے، گھروں میں اچھا لگتا ہے، ہمیں مسجدوں میں اچھا نہیں لگتا. اے اللہ، مسجدوں سے دل لگا دیجئے، مسجدوں سے دل لگا دیجئے. آج تلک کی قومی کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ، ہمیں مسجدوں کے کھوٹے بنا دیجئے. یا اللہ، نمازوں کا اہتمام دے دیجئے، صوم و صلات کی ہدایت دے دیجئے. اے اللہ، سنت شریعت کی ہدایت دے دیجئے. اے اللہ، رحم کی چادر تان دیجئے. یا اللہ، مغفرتوں کے دریا بہا دیجئے. یا اللہ، مغفرت کا عشرہ ہے، دیکھتے دکھاتے آج تیسری، یا اللہ، مغفرت کے عشرے کی تیسری افطاری ہو جائے گی. رمضان کا 13واں روزہ افطار ہو جائے گا. کچھ نہیں کیا مولا، وہی ڈگر ہے جو پہلے تھی. یا اللہ، وہی بے دنگیاں ہے جو پہلے تھی. یا اللہ، بے دنگیوں کو دنگ میں بدل دیجئے. اے اللہ، اپنا بنا لیجئے. یا اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجئے. یا اللہ، یہ مجمع آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا بیٹھا ہے. یا اللہ، آنسو بہا رہا ہے. آنسو کی برسات میں آپ سے التجا ہے کہ رحمت کی چادر تان دیجئے، مغفرت کی موجیں بہا دیجئے، ہمارے گناہوں کو تنکوں کی طرح بہا دیجئے اور ہمیں معاف فرما کر راضی ہو جائیے. اے اللہ، نیکیاں کرنے والا بنا دیجئے، باقیات صالحات کا عادی بنا دیجئے، سیئات کا متنفر بنا دیجئے. اے اللہ، امت کے بیماروں کو شفا دے دیجئے. یا اللہ، شبیر بھائی برکودرا والے جن کو چنگی کہا جاتا ہے، یا اللہ، جن کی زندگی کا بچپن سے لے کر بلکہ پیدائش سے لے کر آج تک کا اسی بستی میں اللہ اپنی زندگی گزری. اے اللہ، آج زندگی اور موت کے درمیان جھولے کھا رہا ہے. آپ کا وہ بندہ زندگی کی گھڑیاں گن رہا ہے. طبیبوں نے بھی ناگواری کا اظہار کر دیا اور طبیبوں نے بھی، ڈاکٹروں نے بھی اے اللہ ناامیدی کے الفاظ استعمال کر دی ہے. لیکن مولا، ہم آپ سے امید باندھے ہوئے ہیں کہ آپ ضرور ان کی بیوی بچوں کے طفیل، اس کے معصوم بچوں کی برکت سے اور اس کی بیوی کے، یا اللہ، اس امید سے جو اس کی پیٹ میں ہے، آنے والی امید کی برکت سے، یا اللہ، اس کے باپ کو آپ ضرور شفا دے دیں گے. یا اللہ، شفا دے دیجئے. یا اللہ، آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. یا اللہ، پوری دنیا کہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کرنے پر قادر ہے. اور ناممکن کو ممکن بنانے والے رب، اس کی زندگی کی رسی کو لمبا کر دیجئے، عافیتوں کے فیصلے فرما دیجئے. یا اللہ، اس کی بی پی کو نارمل کر دیجئے، جتنا چاہیے یا اللہ ایسی بی پی کر دیجئے. یا اللہ، سب آپ کے قبضے قدرت میں ہے. یا اللہ، زندگی اور موت و حیات آپ کے قبضے میں ہے. یا اللہ، سب کے لیے عافیتوں کے فیصلے فرما دیجئے. یا اللہ، اے اللہ، آپ مسبب الاسباب ہیں. یا اللہ، غریبوں کی آپ والی ہے. یا اللہ، ان کے لیے مالی اسباب کی بھی اللہ ضرورت ہے، تو مالی اسباب بھی کا بھی انتظام فرما دیجئے. اور مولا کریم ہر قسم کی سہولتیں مہیا فرمائیے، امت کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. اے اللہ، امت کے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے. یا اللہ، ہاتھ آپ کے سامنے اٹھائے ہیں. یا اللہ، دنیا کے سخی کے پاس واپس آنے کا امکان ہے، لیکن آپ کے در سے تو کبھی واپس نہیں کیا جاتا. ہم نے یقین کے ساتھ مانگا ہے اور یقین ہے کہ آپ ضرور دیں گے. ہماری دنیا آخرت کے سارے مسائل حل فرما دیجئے. ایمان پر جلائیے، ایمان پر موت نصیب فرمائیے. دعاؤں کو اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں منظور فرمائیے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.